الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرا محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، جب انسان دنیا کی زندگی کے اندر آنکھیں کھولتا ہے تو اس حالت کے اندر، اس صورت کے اندر اسے نہ کچھ سوچ ہوتی ہے اور نہ اسے کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی عمر اور اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو اسے جب کچھ سوچ اور سمجھ آتی ہے تو وہ سوچ اور سمجھ بھی محدود ہوتی ہے۔ اس کی عقل اس بات کی طرف قائم نہیں ہوتی ہے، اس کی عقل اس طرف نہیں دوڑتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اس دنیا کے اندر ہم سانس لینے کے لیے کیوں آئے، ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا گیا، بلکہ اس کی دنیا، اس کی سوچ اور اس کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ کھیل اور کود کریں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی اور ان کی عمر یہ کہا جائے کہ ان کی دنیا یہیں تک محدود رہتی ہے کہ بس اسے کھیلنے کو جیتنا دے دیا جائے، اس کی زندگی کا محور کھیلنے پر محدود ہوتا ہے۔ لیکن جب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے پھر اسے کچھ سوچ اور سمجھ آتی ہے تو اب وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جب اس سے بھی زندگی کے اندر اگلی زندگی گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شریعت کا مکلف بنا دیتا ہے۔ یہ 14 سال 15 سال کے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا کام ہے، کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کا وہ مکلف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مکلف کی عمر کو پہنچتا ہے، 15 سال 16 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب وہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ جب شریعت کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں تو اب انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی سوچ اور سمجھ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ اس کام کو انجام دیں گے تو ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس کا ثمرہ کیا ملے گا، اس کا پھل کیا ملے گا، اور اگر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ جو دنیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے کے اعمال کو رکھا۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اس دنیا کے اندر، اس رنگینی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے کے عمل کو رکھا۔ ایک نیکی کا عمل ہے، شریعت کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور دوسری طرف برائی کے کام ہیں، شیطان کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے دوری کرنے کا راستہ ہے۔ تو ان دو طریقے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی متعین کر دیا کہ اگر تم میری محبت کی خاطر اگر زندگی گزارو گے، میرے طریقے کو، میرے بھیجے ہوئے دین کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ کیا ملے گا، اور اگر تم نے ہماری شریعت سے، ہماری طریقے کار سے ہٹ کر کے اگر تم ہماری زندگی گزارتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیا گیا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بسنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو برائی کی طرف مائل نہ ہوتا ہو۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ دنیا جو ہے رنگین ہے، خوشنما دیکھنے میں لگتی ہے، اور جو چیز دیکھنے کے اعتبار سے خوشنما ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو انسان کی خواہش، انسان کی چاہت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی خواہشات کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم برائی کی طرف اپنی زندگی کو ڈھالیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسان کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جنات کی جو تخلیق ہوئی ہے، انسان اور جنات کو جو پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرنا ہو۔ لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر خوش نما مناظر دیکھنے کے بعد انسانی خواہشات کے مطابق ہم اور آپ دنیا کے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ دنیا کی رنگینی اور گناہوں کی طرف ہماری جب توجہ ہو جائے، ہم گناہوں کو کر بیٹھے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو آیت خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے، کہ دنیا کے اندر انسان ہونے کے ناطے جو بھی گناہیں کر بیٹھتا ہے تو اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحیمی اور کریمی، اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے پر حاوی ہے۔ اللہ
तबारक व ताला के जो मग़फ़िरत करने का समंदर है वो गुनाहों के समंदर से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला की मग़फ़िरत पर, अल्लाह की रहीमी पर, अल्लाह के गफ़ूर और रहीम होने पर हमें और आपको एतक़ाद रखनी चाहिए और एतमाद रखनी चाहिए। दुनिया के अंदर आप जितने भी गुनहगार हो, जितना भी गुनाह कर लिया, अगर हम और आप सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है। लेकिन आज हम और आप गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं। दुनिया का कोई गुनाह हमसे छूटता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम और गुनाह करने के साथ साथ हमें ये चाहिए था कि जब हमसे गुनाह हो गया, इंसानी फितरत की वजह से गुनाह हो गया, तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि हम अपने गुनाहों पर अड़े रहते हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर हम अपने गुनाह को करने के साथ साथ गुनाह पर अगर अड़े रहे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगा, तो इसकी पकड़ भी सख्त है, दर्दनाक अज़ाब है इसके लिए। लेकिन अगर हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह की मग़फ़िरत बहुत कुशादा हो जाती है। अल्लाह की तरफ आप एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी तरफ दौड़ कर आते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हर वक्त इंतज़ार में हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत करने के लिए, उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए, उसकी लग़ज़िशों को माफ़ करने के लिए हर वक्त अल्लाह मुंतज़िर होता है। हर वक्त अल्लाह मुंतज़िर होता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तो अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमसे गुनाह हो जाए, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि हम और आप अपने गुनाहों की सच्चे दिल के साथ गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। चाहे आप पूरी ज़िंदगी के अंदर आप गुनाह किया, आप अल्लाह से चंद मिनट के लिए आप अल्लाह से तन्हाई के अंदर इज़्ज़ो नियाज़ के साथ अपनी बंदगी दिखाते हुए कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है, तो मेरे गुनाहों की माफ़ कर दे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह मग़फ़िरत का दरवाज़ा जब इंसान की ज़िंदगी का आखिरी वक्त होता है, उस वक्त तक खुला होता है। जब नरगे का वक्त आता है, मरने का बिल्कुल करीब वक्त आता है, ये कहा जाता है हमारे माशरे के अंदर कि उल्टी सांस चल रही है, तो उससे पहले का जो वक्त होता है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उस वक्त तक अगर कोई बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब इस हालत में पहुंच जाता है कि अब उसका मौत का वक्त करीब हो गया, तो अब उसकी मग़फ़िरत के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर नेकी करने के जो अंजाम को रखा है कि अगर तुम नेकी करोगे, अच्छाई करोगे, तो तुम्हें बेहतर बदला मिलेगा, और अगर तुम दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर बुरे काम करोगे, बुरे काम को अंजाम दोगे, तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। ये बगैर देखे हुए है। ये जन्नत और जहन्नम के मनाजिर को, आमाल के मनाजिर को, नेक अमल का बदला क्या होगा और बुराई का अमल का बदला क्या होगा, ये सारा बगैर देखे हुए ये अंजाम तय किया गया है। लेकिन जब मरने का वक्त करीब हो जाता है, जब मरने का वक्त करीब हो जाता है, मरगुल मौत का वक्त हो जाता है, वो नरगे की हालत में पहुंच जाता है, तो अब उसके सामने सारे मनाजिर दिखाई देते हैं, उसके अमाल के सारे नतीजे दिखाई देते हैं।
جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اب اس وقت توبہ کرنے سے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے اگر ہماری زندگی کے 60 سال متعین کیے تو 60 سال کا تو موقع ملا۔ 60 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف توجہ کرو، میری طرف چل کر کے آؤ، میں تیری طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے تو مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور مغفرت کے سینکڑوں واقعات اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دنیا کے اندر بھی نتیجے دکھائے ہیں مغفرت کے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہو جس کو اس نے انجام نہ دیا ہو، قتل و غارت گری میں مشہور تھا، دنیا کے جتنے گناہ ہو سکتے تھے سارے کام کرتے تھے، انسانوں کا بھی وہ قتل کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے روایت کے اندر کہ اس نے 99 انسان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، لیکن انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی کب مغفرت کر دے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اس شخص نے 99 انسان کو قتل کر دیا تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم نے تو 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میری مغفرت، مر کر کے ہم کو بھی تو جانا ہے، مرنا تو ہم کو بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مسلم بات ہے، یہ طے بات ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی فرقے کا انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب جانتا ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے، یہ طے ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی سوچا کہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہو گئے کہ اتنے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنی چوری اور ڈکیتی کیا، لیکن مرنا ہے، اس کا بدلہ ہم کو ملنا ہے۔ ہم نے جو اتنے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنے لوگوں کی چوری کیا، ڈکیتی کیا ہے، اس سب کا بدلہ ہم کو مرنے کے بعد دینا ہے۔ تو کیا ہماری دنیا کے اندر بھی کوئی بخشش کا دروازہ ہے؟ تو لوگوں سے معلوم کرتا پھرتا تھا، لوگوں سے معلومات کرتا تھا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا، بتایا کہ ہاں فلاں جگہ ایک عابد صاحب ہے، عبادت گزار ہے، اس سے جا کر کے معلوم کرو کہ تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ شخص گیا اور عابد صاحب سے پوچھا، عابد صاحب تو عابد ہیں، عبادت، اللہ کی عبادت کرنا جانتے ہیں، انہیں جتنا علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک عالم ہوتا ہے کہ وہ علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ شخص 99 انسان کو قتل کر کے اس عابد کے پاس پہنچا اور یہ معلوم کیا کہ بتائیے، میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا ہے اور میں نے پوری زندگی کے اندر چوری اور ڈکیتی کیا، دنیا کے اندر جتنی برائی کے کام ہو سکتے ہیں سب کو میں نے اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے کیا ہے، کیا میرے لیے مغفرت کا کوئی دروازہ ہے؟ کیا اللہ میری مغفرت کر سکتا ہے؟ تو یہ عابد صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے 99 انسان کو قتل کر دیا، پھر تمہاری مغفرت ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 تو کر ہی دیے، 100 بھی پورا کر دیا جائے، تم کیوں باقی رہو گے؟ جب میری مغفرت ہی نہیں ہوگی تو تم کو بھی قتل کر دیتے۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورا ہو گیا، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے اور وہ گردش کرتا پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کی مغفرت کا کچھ نہ کچھ ہماری زندگی کے اندر نکل سکتا ہے کہ جس سے میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ پھر یہ لوگوں سے معلوم کرتا رہا، تو لوگوں نے بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عالم صاحب ہے، ان سے جا کر کے معلوم کرو، وہی تمہارا کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ اب یہ 100 انسان کو قتل کرنے کے بعد عابد مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور اپنی ساری زندگی کے واقعے کو بتایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا سمندر، اللہ کی
جبر و قہار سے بڑا ہوا ہے، اللہ مغفرت کو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو۔ عالم صاحب نے کہا کہ ہاں تم سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ 100 کیا کہ اگر تم نے پوری زندگی کے اندر یہ طے کر لیا کہ ہم سارے انسان کو قتل کریں گے، لیکن اس کے باوجود مرنے سے پہلے اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ بات عالم صاحب نے بتایا اور ان کو یہ کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر بہت چند علماء حضرات ہیں جو ان کا کام عبادت ہی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہے، وہاں جا کر کے اللہ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر جا کر کے تم اپنی توبہ کرواؤ۔ اب یہ نوجوان 100 انسان کو قتل کر کے جا رہا تھا کہ ہم علماء سے مل کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں گے، لیکن راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تب آسمان سے فرشتے آتے ہیں، نیکی والے فرشتے بھی آ گئے، برائی والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں فرشتہ یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، یہ نیکی کے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس کی روح کو لے کر کے اوپر جاؤں۔ برائی والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے پوری زندگی برائی کیا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس کو لے کر کے جاؤں۔ اب یہ دونوں کے درمیان، دونوں فرشتوں کے درمیان بحث چل رہی تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ آسمان سے اترا، اور روایت کے اندر لکھا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو زمین جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں جا رہا ہے، اس کی مسافت کو ناپا جائے۔ جس طرف کی مسافت کم ہوگی اس فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اس کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کی مسافت کو، اس زمین کو ناپا گیا، تو جہاں سے چلا تھا نیکی کی طرف، وہ زمین ایک بالشت صرف کم تھا۔